السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے شیخ جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں وائی ٹی ٹی نالج اینڈ ٹروتھ۔ تو ہوا یوں کہ مشہور فیمس برٹش انٹرویور جن کا نام ہے برس مارگل، انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں ایک مشہور ٹاپ کلاس فٹ بالر کا انٹرویو لے رہے تھے جن کا نام ہے کرسٹیانو رونالڈو، اور انٹرویو کے دوران اچانک سے رونالڈو کے والد کا ایک ایسا کلپ دکھایا جو انہوں نے اپنی موت سے پہلے ریکارڈ کروایا تھا، اور اس ویڈیو میں وہ اپنے بیٹے کی تعریف کر رہے تھے اور بیسیکلی اپنے بیٹے کو موٹیویٹ کر رہے تھے۔ رونالڈو نے اس سے پہلے وہ کلپ کبھی نہیں دیکھا تھا، سو انہوں نے جیسے یہ کلپ دیکھا تو ایموشنل ہو گئے اور نیشنل ٹی وی اسکرین پہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ اس ویڈیو دیکھنے کے بعد میرے ذہن میں کچھ ایسی باتیں تھی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ دیکھیے، انسان کی یہ فطرت ہے کہ جو چیز اس کے پاس پہلے سے موجود ہو تو وہ اس کی قدر نہیں کرتا، لیکن جب وہ چیز اس سے چلی جائے، اس سے دور ہو جائے، تب اس کی قدر کرتا ہے، اور جب ہمیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہو تو تب وہ چیز ہمیں بہت یاد آتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں اس سے فائدہ ہے تو جب وہ ہمارے پاس رہتا ہے تو اس کی کمی ہمیں محسوس نہیں ہوتی، تو جب وہ ہمارے پاس نہیں ہوتا تو تب ہمیں اس کی کمی محسوس ہوتی ہے اور تب ہم اس کی قدر کرنا شروع کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے اگر کوئی آنکھوں کی صلاحیت یعنی آنکھوں کا جو دیکھنا ہوتا ہے اس کی اہمیت جاننا چاہتے ہیں تو وہ ان سے پوچھے جن کے پاس دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں ہیں، اور بالکل اسی طرح سے اگر کسی کو اپنے ہاتھ پیر کی نعمت کی قدر جاننا ہے تو ان سے پوچھے جن کے پاس ہاتھ پیر نہیں ہے، تو وہ دنیا کی تمام نعمتیں بیچ کر سوچے گا کہ اس کو وہ نعمت مل جائے۔ بالکل اسی طرح اگر ماں باپ کی نعمت اگر کسی سے پوچھے تو وہ اس سے پوچھے جس کے پاس ماں باپ موجود نہ ہو۔ یقیناً جو لوگ اس نعمت سے محروم ہیں وہ میری بات کو بہت اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے۔ آج ہم اپنے بیزی لائف میں اپنی مشغولات میں اتنے مبتلا ہو چکے ہیں، اتنے انوالو ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنے ماں باپ کو دینے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کریں، ذرا سوچیں، جیسے جیسے آپ جوانی کے پروان چڑھ رہے ہیں آپ کے ماں باپ بڑھاپے کے سانچے میں ڈھل رہے ہیں جہاں پہ انہیں آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اور زیادہ کیئر کی ضرورت ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ اتنا بڑا فٹ بالر، اتنا میچور انسان اور اتنا بڑا ٹاپ کلاس فٹ بالر، ایک ایتھلیٹ، ایک نیشنل ٹی وی پر بے قابو ہو کے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر کے پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جی ہاں دوستوں، وجہ صرف ایک ہی ہے، فیملی، اور اسپیشلی والد، فادر، ابو، نانا۔ اب میری اس بات سے بہت لوگ اتفاق بھی نہ کریں، وہ مجھ سے شکایت کر سکتے ہیں کہ ان کے والد بہت سخت ہیں اور ان کے والد کا کیریکٹر صحیح نہیں ہے اور ان کے ڈیڈی ان پہ کافی زیادہ ظلم کرتے ہیں۔ ہاں، یہ ممکن ہے، یہ ممکن چیز ہے، کیونکہ ایسا کوئی پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی نہ ہو۔ کوئی شخص فرشتہ تو ہے نہیں، تو کوئی نہ کوئی کمی اس میں بالکل موجود ہوتی ہے۔ لیکن آپ ذرا غور کریں کہ کرسٹیانو رونالڈو کے فادر ایک ریٹائرڈ سولجر تھے، جہاں پہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ شراب کے نشے میں مبتلا ہو چکے، اور جو لوگ نشے کا شکار ہو جاتے ہیں تو وہ دنیا اور جہان کی فکر ہی نہیں کرتے۔ جنہیں دنیا اور جہان کی فکر ہی نہ ہو تو وہ اپنے فیملی کو کیا ٹائم دے پائیں گے؟ وہی چیز رونالڈو کے ساتھ بھی ہوئی، ان کے والد ان کو ٹائم ہی نہیں دیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی آخری وقت جب انہوں نے ان کے ڈیڈی کا وہ کلپ دیکھا تو وہ اپنے آنسوؤں کو سنبھال نہیں پائے، وہ اپنی ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر پائے اور ایک نیشنل ٹیلی ویژن پہ انٹرویو کے دوران پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ یقیناً اس کو وہی محسوس کر پائے گا جو ماں باپ کے اس نعمت سے محروم ہو، خاص طور پہ باپ سے۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ کے والد کے گزر جانے کے بعد کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرے کہ آپ کے والد کی طرح وہ آپ کی ساری چیزوں کی ضرورت کو پوری کرے اور آپ کو والد کی طرح، سائے کی طرح پروٹیکشن کرے، یہاں تک کہ اگر آپ کے چچا، آپ کے انکل یا آپ کے گرینڈ فادر یہ دعویٰ کرے تو یہ دعویٰ سراسر جھوٹا ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص آپ کی والد کی جگہ نہیں لے سکتا ہے۔ آج کی یہ بزی لائف شیڈیول سے اور آج کے جو بھاگ دوڑ ہے پیسوں کمانے کے چکر میں ہمیں اپنی فیملی کو، ہم نے فرینڈس کو اور اس دنیا کی خوبصورتی کو دیکھنے سے اندھا کر دیا ہے، ہماری آنکھوں میں پردے لگ گئے ہیں۔ اور اسی طرح جو والد ہے پیسے کمانے کے چکر میں، گھر کے لوگوں کی ضروریات کو پوری کرنے کے چکر میں اپنے لائف کو اتنا بیزی بنا چکے ہیں کہ وہ اپنے فیملی کو ٹائم بھی نہیں دے پا رہے ہیں۔ جی ہاں، اپنے بیوی بچوں کو بھی ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں۔ خاص طور پر یہ چیز اپر کلاس کے اس میں دیکھی جاتی ہے۔ جب وہ اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے پاتے تو کوئی اچھی میموریز بھی نہیں بنا پاتے، اور بنا کوئی اچھی میموریز کے، اور جب وہ اپنی لائف کی آخری سٹیج میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کے پاس
کوئی اچھی میموریز باقی نہیں رہتے ہیں، کیونکہ وہ ٹائم پہ اپنے فیملیز کو ٹائم نہیں دیا اور اچھی میموریز کریٹ نہیں کیا، تو وہ صرف لاسٹ میں ریگریٹ کرتے ہیں، اور بنا کوئی اچھی میموریز کے ان کے آخری وقت میں ان کے پاس خوشی دینے والی چیز کوئی بھی نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھیں دوستو، میموریز اور خوشی ایسے چیز ہے جو آپ پیسوں سے بھی نہیں خرید سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، انت میں ریگریٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب آپ کے پاس ٹائم ہے آپ اس کو یوٹیلائز کریں، اپنے فیملی کے ساتھ رہیں، کیونکہ انت میں اگر آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا سوائے ریگریٹ کے۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ جب آپ بھی والد بنیں گے تو تب آپ میری بات کو بہتر طور پر سمجھ پائیں گے۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ ان کے والد بہت سخت مزاج کے ہیں اور ان پہ کافی زیادہ ظلم کرتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی خیر کی پہلو ہی ہوگی۔ جی ہاں، یہ آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ ان کی سختی کو جھیلنے کے بعد آپ دنیا کی ہر ایک وہ پریشر کو بھی جھیل پائیں گے، تو اس میں کوئی نہ کوئی چیز میں خیر موجود ہی ہوتی ہے۔ اگر آپ اسلامک تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد بن ولید کتنے سخت مزاج کے تھے، کتنے سخت دل کے تھے، لیکن وہ بھی اپنے والد کے وفات کے بعد بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے، کیونکہ والد تو والد ہی ہوتے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلو کہ عمر رضی اللہ عنہ اور خالد بن ولید کے والد مشرک تھے، اور ان کو آخری وقت میں جاتا دیکھ کر، اپنے سر سے باپ کا سایہ جاتا دیکھ کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آئی ایم شیور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ضرور سوچیں گے کہ آپ کتنے بڑے نعمت سے محروم ہیں۔ اگر اور کوئی کمی موجود ہو تو اس کو آپ بہتر طور پر سدھارنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لائک کریں دوستو، تاکہ یہ ویڈیو دوسروں کو ریکمینڈ ہو اور یہ میسیج دوسروں تک پہنچ پائے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے سپورٹ کریں ایسے اور بھی ویڈیوز آپ کے لیے بنانے کے لیے۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں دوستو۔ اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، فیملیز کے ساتھ شیئر کریں، اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اپنے فرینڈس اور فیملی کو دے دوستو۔ انت میں آپ سے الوداع لیتے ہوئے یہی کہوں گا کہ اپنا خیال رکھیں، اور ہم ملتے ہیں آپ سے ایک اگلی ویڈیو میں انٹرسٹنگ چیزوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ کا شکریہ، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔